جب اس نے گل کو کہتے سنا، کچھ دیر پہلے ہی وہ جاگی تھی اور ابھی تہجد سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر وہ اپنا چہرہ اس جانب موڑے اس سے سوال گو تھی۔ یہ وقت تھا جس نے اسے پتھر دل بنا دیا تھا، ورنہ وہ تھی ہی ایسی نرم دل، پل میں پگھل جانے والی، اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا سوچنے والی۔ مجھے ان کے ساتھ تمہارا بھی جواب دینا ہے نا؟ وہ بول کر آخر میں اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا سر ہاں میں ہلا، جس پر سالک مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اس لمحہ گل پر نظر ڈالنا یعنی خود کو مشکل میں ڈالنا تھا۔ سیاہ شال میں خود کو کور کیے وہ اسے بے حد اپنی سی لگ رہی تھی۔ دل چاہا کہ اسے اپنے میں چھپا کر بٹھا لے، مگر یہ فی الحال ممکن نہ تھا۔ ابھی تو کئی کٹھن راستے تھے جن کو سولو کرتے کرتے نہ جانے ان کے رشتے میں کتنے موڑ آتے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر گل کو دیکھنے لگا، جو ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ وہ اسے اضطرابی کیفیت میں لگی، کنفیوز سی، کسی بچی کی طرح منہ بسوڑ کر بیٹھی، جیسے اپنے مطلب کا جواب نہ ملا ہو یا جو وہ جاننا چاہتی تھی وہ بول نہ پا رہی ہو۔ جو بولنا ہے بولو گل، یوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، تمہاری نگاہیں، خیر یہاں آؤ۔ بولتے بولتے وہ اسے اپنے پاس آنے کا کہہ گیا، جس پر وہ لب کاٹتی نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو یوں ہی دیکھ رہی تھی، وہ اس کے لگائے سچے الزام پر بات بنا گئی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ واقعی بے تحاشا معصوم تھی، مگر میں تمہیں ہی دیکھ رہا ہوں، اب مجھے دیکھ کر بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ اس کے سوال پر نگاہیں اٹھا کر وہ اگلے ہی پل جھکا گئی۔ جتنا کانفیڈنٹ سہی وہ اسے یوں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک اس کی نظریں اور ایک اس کا سحر، نہ جانے کیسا جادو تھا کہ وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ جب مجھے ناپسند کرتے ہیں شاہ، انہیں سچ کب پتہ چلے گا؟ اگر مجھے کسی نے مار دیا تو؟ وہ بولتے ہوئے اسے کوئی ڈری ہوئی بچی لگی۔ وہ اس کے گھر والوں کی نفرت سے ڈری بیٹھی تھی۔ چاہے جو بھی وقت ہو، تم سالک شاہ کو اپنے پاس پاؤ گی، اور اگر میں کبھی تمہاری حفاظت نہ کر پایا تو یہ گل رخ سالک تمہاری ذمہ داری ہے، میری گل کی حفاظت کی۔ میں اس میں غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بول رہا تھا کہ وہ چپ چاپ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ بے اختیار لمحہ تھا، وہ محسوس ہی نہ کر پائی کتنے لمحہ گزر گئے وہ اس پر سے نگاہیں نہ ہٹا سکی۔ اور یاد رکھو، یہ جو اس وقت تمہاری خلاف ہیں، سالک شاہ سب بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ سالک شاہ پر یقین رکھنا، میں تم سے ہر چیز کے بدلے یہی چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ قریب ہو کر وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ وہ اس لمس پر کانپ اٹھی۔ عجیب سی بے چینی نے جسم میں سے سرایت کی۔ اس کی سنتے سنتے ایک انکشاف اس پر ہوا۔ وہ نہ جانے کس دھن میں لفظ ادا کرتا تھا کہ ہر درد سکون میں بدل جاتا تھا۔ اس لمحہ میں بھی اس نے ایسا ہی کوئی سحر پھونکا۔ وہ اسے بے اختیاری میں دیکھے گئی، نہ اٹھ کر بھاگی نہ ہاتھ چھڑوایا، بس اس کے قریب اس کی حفاظت میں بیٹھی رہی۔ سالک شاہ اوپر کو ہوا تو اس کی نظریں خود پر دیکھ مسکرانے لگا۔ وہ اسے اپنی شال میں بے حد پیاری لگتی تھی۔ شاید اسے خود پر بھی یہ اتنی پسند نہ تھی جتنی گل رخ پر۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، عام سے خواب دیکھنے والی، مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی۔ وہ کیسے اس شہزادے سے جڑ گئی؟ کب اس کے نصیب میں خدا نے یہ شہزادہ لکھ دیا؟ اس کی اتنی محبت اور نرمی پر گل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شدت سے اپنا گھر یاد آیا تو اس کے سینے سے لپٹ کر رو دی۔ ماں باپ بھی تو یوں چھوٹی سی چوٹ پر اسے پیار کرتے تھے۔ وہ اسے اس قدر اپنائیت سے رہا تھا کہ گل کو اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ اپنے سینے سے لگ کر اسے یوں سسک سسک کر روتا دیکھ کر سالک شاہ حیران ہوتا اس پر حصار باندھ گیا۔ شش، میں خود تمہیں لے کر جاؤں گا، بس یہ یاد رکھو وہ تمہاری جانب سے پریشانی نہیں، اس لیے مت اذیت وہ میری ان آنکھوں کو۔ کچھ لمحہ بعد اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے اسے نرمی سے گویا ہوا۔ وہ حیران ہوئی وہ کیسے اس کے دل میں چھپا درد پہچان گیا، جبکہ اپنے گھر والوں کے ذکر پر اس کی آنکھیں اور شدت سے بھیگیں۔ آپ سب نے مجھے کیوں قید کر لیا؟ مجھے بھی اپنا گھر چاہیے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے امی بابا یاد آتے ہیں، مجھے یہاں مار دیں گے، میں ان سے کیا کبھی نہیں مل پاؤں گی شاہ؟ وہ اپنا خدشہ بیان کرتی دوہری اذیت میں تھی۔ وہ اس کے وجود کی سسکیاں بھرنے پر ضبط کی حدود پار کر رہا تھا۔ یہ شاہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن سب کچھ ویسا ہوگا جیسا میری گل چاہتی ہے۔
اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر وہ اس کے آنسو نرمی سے صاف کرتا، گویا اس سے وعدہ کر گیا، اور میری گل کو ایک خروش بھی نہیں آئے گی، تم میرے وجود کی حفاظت کرو گی نا؟ آنکھوں میں اپنی سنجیدہ نگاہیں گاڑے وہ اس سے بھی وعدہ لینا چاہ رہا تھا۔ وہ بے ساختگی میں سر ہاں میں ایک بار پھر ہلا گئی۔ پچھلے گزرے دنوں سے گل کو یقین ہو گیا وہ اس شخص کے سامنے رو کر کتنا کمفرٹ فیل کرتی تھی۔ ہر درد زخم کا ہی نہیں ہوتا، کچھ زخم روحوں کے بھی ہوتے ہیں، اور رویے جوانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ میں جتنی اہم صحیح خونی رشتے ہمیشہ اول پر ہوتے ہیں، وہ اسے باور کروا گئی۔ وہ حویلی کے ہر فرد کی نفرت سے واقف تھی، آخر کو کیوں نہ ہوتی؟ ان کا لہجہ، ان کے الفاظ، وہ جتنی کوشش کرتی کبھی بھول نہ سکتی تھی۔ تو میرے لیے کسی بھی فرد کسی بھی اہم رشتے سے زیادہ اہم ہو، وہ اسے اپنی نگاہوں کے سحر سے باور کروا گیا۔ وہ کتنے سادہ سے الفاظ تھے اور کتنے گہرے، وہ انہیں دل سے محسوس کرتی گہرا سانس بھر گئی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ اس کی زبان کا سچ بیان کر دیتی تھیں۔ وہ کچھ نہ بھی بولتا تو اس کی آنکھیں سب بیان کرنے کو کافی ہوتی تھیں۔ ہر راز اور ہر سچائی جلد ہی سب کے سامنے آئے گی۔ نہ جانے کتنے چہرے بے نقاب ہوں گے، یہاں سب نے چہرے پر چہرہ لگایا ہوا ہے، ایسا چہرہ جس نے اس کے بھیانک اور خوفناک صورت پر پردہ سے ہر راز کو اپنے اندر چھپا رکھا ہے۔ کال کے اس پر گونجتی آواز پر وہ اپنے سامنے رکھی فائلز اور کچھ تصاویر پر لال رنگ کے مارکر سے کراس لگانے لگا۔ جس وہ شخص انجان بس اپنی کامیابی کے لیے محنت کر رہا تھا، اس بات سے ناواقف کہ جن چہروں کی وہ بات کر رہا تھا، ان سے جب پردہ ہٹتا تو ریزہ ریزہ اس کی ذات کو بھی کیا جانا تھا۔ کراس کے نشان ان سب تصویروں پر لگا کر وہ مسکرا دیا، آنکھوں پر لگا چشمہ، جبکہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کئی وحشت بھرے زمانوں پر اوس ڈال دی گئی ہو۔ تم سالک شاہ کی ہو، سالک شاہ، یہ گھر اور میرا سب تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ اسے اپنے سینے سے لگا کر وہ پیچھے ٹیک لگا گیا۔ گلے رخ سالک شاہ پر اس کی روح سے زیادہ سوار ہونے لگی تھی، کام تو جیسے کہیں دور چھوٹ گیا۔ اس لمحہ اسے بس کسی طرح اپنی گل کو پرسکون کرنا تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے پر گہری نیند میں جانے لگی۔ اسے سالک شاہ کے قریب انجانا سا سکون محسوس ہو رہا تھا، جو پوری روح میں سرایت کر کے اسے بے حد پرسکون کر گیا۔ آغا، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کیوں خاموش ہیں؟ ہاں، سالک کو کیوں اس کی من مانی کرنے دے رہے ہیں؟ اماں سائیں آغا جان کے سامنے بمشکل غصہ پر ضبط باندھے بیٹھی تھیں، جبکہ دل شدت سے گل کو جا کر مار دینے کا چاہ رہا تھا۔ تم نے اس لڑکی کو کام کرنے کا کہا تھا؟ وہ آغا جان کے سوال پر حیران ہوئی، سر جھٹک گئیں۔ ہاں یا نہ؟ اگلے ہی لمحہ ان کی گرجدار آواز گونجی اور وہ سر اس بات میں ہلا گئیں۔ کیا تم نے مجھ سے اجازت لی؟ اگر کام کہا تھا تو ان بڑے چاقوؤں کا کیا کام تھا؟ اس لیے اپنی رسم نہیں توڑ کر لایا کہ آپ میرے کہے ہر حکم کو نظر انداز کر دیں، اس لمحہ آپ دور ہو جائیں میری نگاہوں کے سامنے سے۔ وہ سخت برہم لگ رہے تھے، انہیں ایسی کسی ظلم کی امید نہ تھی۔ سب اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، مگر آغا جان نہیں سمجھ سکے کہ کس میں کتنی جہالت تھی، نہ جانے کتنی سوچیں ذہن میں آئیں۔ اصل گنہگار وہ خود تھے، مگر کیا کرتے، احساس اور غم میں یہ گناہ کر بیٹھے، اور اس گناہ کو اور پختہ کرنے کے لیے حویلی کے مکین اور اصل کردار ان کی ہم سفر ہی ادا کرنے لگیں۔ آپ اس گندی لڑکی کے لیے مجھ سے یوں بات کر رہے ہیں آغا؟ افسوس۔ کمرے سے باہر جاتی ہوئیں وہ بڑبڑاتی گئیں، جبکہ وہ سر جھٹک کر اپنا دھیان سامنے پڑے کاغذات پر دلانے لگے۔ میں ذہن تھا کہ اس پر کئی سوچیں سوار تھیں جو انہیں بار بار کام کرنے سے تنگ کر چکی تھیں۔ وہ پریشانی سے کاغذ سمیٹ کر لیٹ گئے، آنکھوں پر بازو رکھا تو اپنا یا ہر قدم آنکھوں کے سامنے جیسے گردش کرنے لگا۔ پھر اچانک ایک چہرہ سامنے لہرایا تو وہ بازو آنکھوں سے ہٹا گئے۔ میرا جوان بیٹا، میرا شیر، تیرا باپ جیتے جی مر گیا۔ میری عمر تھی، میرے بیٹے تو کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر گیا؟ کیوں اس عمر میں اتنا گہرا روگ دے گیا؟ دل تھا جیسے خون کے آنسو بہا رہا تھا، مگر چہرہ بے حد سنجیدہ۔ جوان بیٹے کے بیجا موت کسی بھی طرح وہ بھول نہیں سکتے تھے، مگر ضمیر تھا جس نے انہیں بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔
جبکہ آج ہوئی حویلی میں وہ بحث وہ اب تک اس کے متعلق سوچ رہے تھے سالک شاہ کیوں اس قدر آخر اس انجان لڑکی کی طرف داری کر رہا تھا، بلکہ وہ کسی کی سخت نظر تک اس پر پڑنے کا روادار نہ تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ باہر نکل گئے۔ سامنے ہی اپنا خاص آدمی اپنی جانب آتا دیکھ وہ گاؤں کے حالات کے بارے میں معلومات لینے لگے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنا آپ کسی بارے شے تلے دبتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ پل میں نیند آنکھوں سے غائب ہوئی تو علم ہوا کہ وہ سالک شاہ کے حصار میں رات سے قید تھی۔ سالک شاہ گہری نیند میں تھا، سر اس کے کندھے پر رکھے وہ سوتے ہوئے بے حد بھلا سا لگا۔ اس کی گرم تپش زدہ سانسیں گل کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ وہ اسے خود پر سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شاید سالک شاہ زیادہ ہی گہری نیند سویا ہوا تھا، تبھی کروٹ بدل کر اسے نیچے لاتا پوری طرح پھیل کر سو گیا۔ وہ اس کے نیچے پوری طرح سے اب دب سی گئی تھی۔ نہ جانے کیسی نیند تھی جو وہ اس کے ہلانے پر بھی نہ اٹھ رہا تھا نہ حرکت کر رہا تھا۔ یار کوئی مسئلہ ہے؟ تمہاری جائیداد کوئی لوٹ کر جا رہا ہے؟ نہیں نا؟ تو سونے دو، اتنا نرم تکیہ مجھے کہیں نہیں ملا آج تک۔ اچانک آنکھیں کھول کر سالک شاہ اسے خوف زدہ کر گیا، جبکہ وہ اس کی گوہر افشانی پر سرخ ہوتی خود میں سمیٹنے لگی۔ ٹھیک سے بتاؤ کس چیز کی بنی ہو تم اتنی نرم؟ وہ اس کے بازو دبا کر پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حرکت پر شوق تھی۔ وہ کیسے پچکارنا سوالات اس سے اس وقت کر رہا تھا۔ زور سے دھکا دے کر اسے دور کرتی وہ اٹھ کر فوراً واش روم میں گھس کر بند ہو گئی، جبکہ اس کی سویٹ پر سالک ہونٹ دانتوں میں دبا کر مسکراہٹ روک گیا۔ نیند اسے واقعی بے حد سکون بھری آئی تھی، مگر وہ جانتا تھا صبح ہی صبح وہ اس کا سکون برباد کر گیا تھا۔ بس تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ تم نے کتنے دنوں سے اپنا ہر عمل مجھ سے چھپا رکھا ہے؟ کیوں؟ ٹائیگر کی آواز پر وہ جو لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھا، یکدم اس کی سکرین بند کر گیا، جو ٹائیگر کے زیرک نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ یہ ہم دونوں کی شروعات تھی نا بیسٹ؟ اور ٹائیگر کی تم نے مجھ سے علیحدگی کا سوچ بھی کیسے لیا؟ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولتا وہ سخت غصے کا شکار تھا۔ ریلیکس، تمہاری ذمہ اب ایک اور زندگی ہے، تمہیں ریلیکس رہنا چاہیے، وہ سرد آواز میں بولتا اسے باور کروا رہا تھا۔ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائی ٹائیگر بھی اس کے سامنے جھکا۔ اور اس زندگی کا کیا جو تم سے بھی جڑی ہے؟ اس نے اگر تم سے علیحدگی نہ لی تو؟ وہ اسے یقیناً غصہ دلا رہا تھا۔ بیس کی لمحہ بر لمحہ سرخ ہوتی آنکھیں گواہ تھیں۔ اس نے نہ لی تو؟ بیسٹ خود ایک درندہ ہے، اور یقیناً کوئی بھی انسان کسی درندے کے ساتھ رہنا کیا اس کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کھڑی ہو کر سائڈ پر رکھے شیلف کی جانب بڑھ کر وہ کافی بنانے لگا، جبکہ وہ اسے اتنا نارمل دیکھ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ پھر اسے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہے تم نے شیر؟ جھٹکا سے اس کا رخ اپنی جانب کرتے سالک شاہ داڑا۔ اسے بتانے کے لیے اسے میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ جواب فوراً سے آیا، جبکہ سالک شاہ نہ جانے کس ضبط سے کھڑا تھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس سامنے کھڑے اس سر پھرے کا منہ ہی توڑ دیتا۔ یوں تم اسے یہ نہیں دکھاؤ گے بلکہ اپنی عادت ڈال دو گے، اور عادت محبت سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ اسے نارمل دیکھ سالک شاہ کا طیش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کس قدر نارمل انداز میں پارسا کا ذکر کر رہا تھا جیسے اس کی ذرہ برابر اسے فکر نہ تھی۔ نہیں، محبت اور عادت سب ہی ایک وقت کے بعد چھوٹ جاتا ہے۔ اسے ایسا موقع ہی نہیں ملے گا کہ وہ بیس سے محبت کرے، اور اگر عادت لگ بھی گئی تو میرا زہر اس کے اندر سے ہر ایک لمحہ کھینچ نکالے گا۔ وہ کس قدر شفاف الفاظ تھے۔ سالک شاہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا، جبکہ وہ ٹیبل کی جانب بڑھ کر اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال رہا تھا۔ وہ بیوی ہے تمہاری؟ بمشکل سالک شاہ کی زبان سے لفظ ادا ہوئے۔ میں اذیت ہوں اس کی درد بھرا زخم۔ وہ ایک اور جملہ اس کے ذہن پر ہتھوڑے برساتا باہر نکل گیا۔ وہ جو بات کرنے آیا تھا اسے اس کا جواب نہ ملا، جبکہ وہ اسے اپنے اور پارسا کے رشتہ کے معاملہ میں لاجواب کر گیا۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ وہ جو دوپہر سے گھر میں اکیلی تھی، ڈور بیل بجنے پر ڈرتی ڈرتی وہ دروازہ کھول گئی۔ یہ کس کی غلطی تھی؟ مگر اللہ کا کرم تھا کہ سامنے اس کے اپنے تھے۔ اپنی ماں اور باپ کو سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا ان سے لپٹ گئی۔ کتنا پرسکون لمحہ تھا۔ امی آپ کہاں تھیں؟ میں نے کتنا پکارا تھا آپ کو۔ زش ان کے گلے لگی وہ شکوہ کر گئی۔
مجھے معاف کر دو، میں آ گئی ہوں نا، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ساتھ لینے آئی ہوں، چلو میری جان۔ وہ پارسا کا ہاتھ تھامے اسے بتانے لگیں کہ آخرکار وہ اسے قید سے رہائی دلوانے آئی تھیں۔ اپنے بابا کی جانب دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر گئی۔ اگر میں چلوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔